اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے عظمتوں والے محبوب عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بھی بڑا عظیم ہے، حضور کے معجزات بھی بڑے عظیم ہیں، کمالات بھی بڑے عظیم ہیں، فضائل، شمائل، خصائل۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جس زاویے جس سمت سے عطا فرمایا ہے تو عظیم ہی بنایا ہے، لیکن قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک آپ کے اخلاق بھی بڑے ہی عظیم ہیں، آپ عظیم خلق پر ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ ایک ہوتی ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری تخلیق کو، اس کی ظاہری خد و خال کو، صورت کو، اور خلق کہتے ہیں اس کے باطنی اوصاف کو، اس کی سوچ کو، اس کی نرم دلی کو، اس کے اچھے جذبات کو، اس کے خلوص کو، اس کی عاجزی کو، اس کی محبت کو، اس کی للہیت کو، اس کے باطن کے اندر جو لوگوں کے لیے اچھے جذبات ہوتے ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو خلق عطا فرمائے وہ بڑے ہی عظیم عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے اندر جو کمالات تھے وہ ذرا انفرادی تھے۔ ہمارا آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نہ اقتصادی ہے نہ معاشرتی ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی مسئلہ ہے۔ قومیں، ملتیں، قبیلے جب اخلاق چھوڑ جاتے ہیں اور جب وزاداری چھوڑ جاتے ہیں اور جب عظمت کردار چھوڑ جاتے ہیں تو وہ خود بخود بیک ہونے لگتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بام عروج پر ہوتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، لیکن اپنی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے وہ پستیوں کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اخلاقی مضبوطی اپنی طبیعت میں پیدا کرے۔ بہت سارے دوست لوگوں سے پیار کرتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ ان کا اخلاقی رویہ دیکھتے ہیں تو خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دوست کا ہونا، احباب کا ہونا، ایک اپنے قریبی لوگ بھی، بہن بھائی بھی اور اولاد بھی انسان کی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے اس سے پیچھے ہو جاتی۔ جب تک رویے میں، مزاج میں اخلاقی بلندی پائی جاتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کی عادات زیادہ عمدہ ہیں، جو عظمت کردار کا حامل ہے۔ مزاج میں وفاداری ہونی چاہیے، مزاج میں خیر خواہی ہونی چاہیے۔ انسان بعض لوگوں کے لفظوں میں عاجزی ہوتی ہے، ویسے وہ عاجز نہیں ہوتے، ملتے بھی جھکے ہیں، لیکن ویسے عاجز وہ کہتے ہیں میں نے شیشے میں اتار لیا ہے، میں تیز آدمی ہوں، دیکھا میں نے اس کو بھی قائل کر لیا ہے۔ وہ لفظوں کے لحاظ سے، جھکاؤ کے لحاظ سے عاجز ہوتے ہیں، فی نفس سے ہی عاجز نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جملے کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، آؤ بھگت کے لحاظ سے خدمت گزار ہوتے ہیں، ویسے وہ خدمت گزار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے جملے ترتیب دے کے کسی کو قائل تو کر لیتے ہیں، اس کو اپنی ہمدردی کا اظہار تو دلاتے ہیں، اشک شوئی تو کرتے ہیں، تسلی تشفی تو دیتے ہیں، ویسے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ ویسے وہ بڑی اچھی دھیمی باتیں کر کے کہیں گے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، تو پریشان نہ ہو، تو ٹینشن نہ لے، میں تیرے ساتھ ہوں، پر نہیں نہ ساتھ ہوتے یار۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، ساتھ ہی تھا بندہ پر میں لوگوں کے ہجوم میں بھی اکیلا ہی تھا۔ اپنے اخلاقی رویے میں، خلق میں، مزاج میں، یعنی ڈھل جائے طبیعت انسان کی، اس کے رویے عمدہ ہو جائے اور یہ کام کشید نہ کرنا پڑے اسے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام کرنے میں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام خود بخود بندے سے ہونے شروع ہو جائے، وہ خود بخود اچھے کاموں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جائے، توجہ ہو جائے، اس کا مزاج بن جائے۔ یہ کب ہوتا ہے، کس وقت ممکن ہوتا ہے؟ جب آپ ہر وقت کی اخلاقی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ حضور کے مزاج میں اخلاق۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ایسی حرکت کرتے ہیں، ہوتے ہیں لوگ جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ سخت رد عمل کی ضرورت ہوتی، بندے کا دل کرتا ہے نیرا ڈانٹے نہ، ڈنڈا بھی پکڑ لے، کرتے ہیں بعض اوقات بات دوست ایسے کام۔ ایک اور بڑا خطرناک رویہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام نے سب سے زیادہ ناپسند کسے کیا؟ غیبت کو۔ آپ کسی کے خلاف، کسی کے قبیلے گھر کے خلاف کسی کونے میں کھڑے ہو کے بات کریں، پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں، جو مزے لے کے سنتا ہے وہ مزے لے کے پہنچاتا بھی ہے، یہ پکی بات ہے۔ جس نے آپ کو ٹائم دیا نا سننے کا وہ باز نہیں آئے گا، وہ پہنچائے گا بھی۔ آپ کی اخلاقی کمزوری نظر آ جائے گی، واضح ہو جائے گی، آپ سامنے والے۔ اچھا کچھ لوگ وزادار ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی وہ قبول کریں تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے رکھا ہوا ہے،
تو یہ سمجھتے میں چلاک ہوں، میں اپنی تیزی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں. وہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی تیرے لیے کوئی لفظ، وہ بندہ با اخلاق ہے، با مروت ہے، وفادار ہے، وفادار ہے. تو میرے عزیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اخلاق کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جن میں لوگ بچتے نہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، مجھے کیا لگے، میرا کیا لینا دینا. مثلا ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں، وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکات شریف میں موجود ہے. کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا. تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں. تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے. وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا. اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو اڈا نہیں ہے کام. اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا ہوں. اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ساری عمر ہی آٹا گد ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ. حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں. تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود. نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی. لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو. تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل کے. اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو. لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا. اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں، اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو. یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی. اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے پھر تو وہ ساڑا لگتا ہی کچھ نہیں نا. اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے، نہ دوستی ہوتی ہے، نہ تعلق. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں، اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہے. ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات ہیں، بڑا دور کا رشتہ ہے، میرا بڑا قریبی لین دین ہے. تو بڑی عمدگی سے لوگ بڑی دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے زیادہ غور کرنی ہے کہ اگر کوئی آدمی گر رہا ہو تو گرتی دیوار کو دھکا نہیں دینا، اسے سنبھالنا ہے. اس شخص کو یار حالات ہو جاتے ہیں اوپر نیچے، انسان کمزور پڑ جاتے ہیں. راہ چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا، جو مفت میں پانی ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور قریب قریب اس کی بھی کوئی شناخت نہیں ہوتی. کئی دفعہ صرف پیٹرول کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ جو 20 روپے میں ہوا ٹائر میں بھری جاتی ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی. تو تسلی کے لیے اخلاقی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے، گر رہا ہے، اس کی اس کمزوری پر اسے تھاما جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، تسلی دی جائے. لیکن ہمارا یہ ماحول نہیں ہوتا. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ جو آدمی اپنے گھر کی تیسری منزل شروع کرتا ہے نا، تیسرا لینٹر ڈالتا ہے، اسے سارے جا کے پائیا کو کام ہو جاتے دسی بھائی انہیں کیوں دسنا ہے، مالدار آدمی ہے تیسرا لینٹر ڈال رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی جو بالے ڈال رہا ہے اور لکڑی کی چھت ڈال رہا ہے، وہ اگر کسی سے جا کے کہتا ہے نا تھوڑی امداد کرا دے میرا کام رک گیا، تو کہتے ہیں آپ نے پہلے بتانا تھا. اب تو نہیں نا، مطلب وہ تو بڑی پرانی بات تھی، وہ تو میں نے بانٹ دیا، رمضان میں بڑا کر دیا، فلانی جگہ بڑا. یہ لہجہ درست، یہ اخلاقی رویہ نہیں. درد دل اور چیز کا نام ہے، خیر خائی اور چیز کا نام ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. کوئی گر رہا ہو اس کا بازو پکڑنا، اس میں مزہ ہے، اس میں لطافت ہے، اس میں حسن ہے.
اور ایک دوسرا اخلاقی رویہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو ہمارے زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا، غلطیاں بھی انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں. جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے خادم کو. اگر آپ آفیسر ہیں تو اپنے ملازم کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو، ارادت مندوں کو، دوست احباب کو. اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کا کئی دفعہ دوست آ جاتے ہیں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دینا. تو میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کیا معافی مانگیں گے؟ آپ ادب سے مل کے چلے جاتے ہیں. جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی مانگیں. جو زیادہ قریب رہیں گے غلطیاں بھی تو وہی کریں گے نا، جو روز مانتے ہیں، کسی وقت سستی بھی دکھاتے ہیں. تو معاف تو کرنا ہوتا ہے اپنوں کو. ایک خاص بات کروں آپ سے، بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا. کر کے تو دیکھو نا یار. ایک معیار ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ جواب بنائیں بہو کے لیے. اگر وہ غلطی کرے، اس کی ساس شکایت کرے، اس کا خامن شکایت کرے، تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی. بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت، بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں. ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں. اس کے لیے فیصلے سناتے ہو، اس کی وکالت کرتے ہو. یہ بیٹی نہیں کسی کی، اس کے جج بن گئے ہو، اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے، اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے. چھ معنی دار. مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، جو قریب رہنے والے ہیں انہیں ہی تو معاف کرنا ہے، دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا. اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں. کہتے ہیں میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے. نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا. بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے. فرماتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ. کہتے ہیں میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا. اسی طرح لفظ موجود ہے، میرے دل میں تھا جاؤں گا، کر کے آؤں گا. حضور نے فرمایا کر کے آ. دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا. یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی، یہ ذرا ناز کے ساتھ کی، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی. یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا، اس پیار کو سامنے، حضور میں نے نہیں جانا. تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے، یہ غلام سے بات ہو رہی. حضور فرمانے لگے چل نہ، تجھے کہا ہے نا جا کر کے آ. کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دی. کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی. حضور نے بھیجا تھا کسی کام. اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا. اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا چونکہ حضور نے بھیجا تھا. یہ تو خادم کی بات ہے نا. اے سچی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تھے. اور تینوں میں کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن قریب محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا، تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا. اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا، بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا. بس کریم تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا. بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی. تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ، گئے نہیں. اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں. تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی. حضور جانے لگا ہوں. فرمایا جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ. لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی، وہ جو لیٹ ہوئی تھی، اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی. میرے عزیز، اپنوں نے تو غلطی کرنی ہے، معاف کس کو کرنا ہے؟ اپنوں کو. لیکن ہم نے باہر ساری دنیا کو معاف کر دیا ہے، اپنوں کو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں. اپنوں کو معاف کرنا ہے، اپنوں سے درگزر. اور پھر آپ اگر کوئی دینی تعارف رکھتے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ شیخ ہیں، تو پھر تو آپ کے اخلاق میں اور زیادہ وسعت ہونی چاہیے. جیسے جیسے بندے کی عمریں بڑھتے جائیں نا، ویسے ویسے اسے میٹھا ہونا چاہیے، کڑوا نہیں ہونا چاہیے. جیسے جیسے اس کی تسبیح بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کا لہجہ بھی وسیع ہونا چاہیے. اس کے مزاج کے اندر دینی اگر آپ تعارف رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو، میں آپ سے عرض کروں، میں کئی دفعہ دوستوں سے شکوہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہم تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم تو سونا چاہتے ہیں، ڈھب سے سو نہیں سکتے.
ढूंढते फिरते हैं जगह मिले कोई आराम करने को, क्यों? इसलिए कि दीनी तारुफ रखते हैं। आपने वो दावा ही नहीं करना था, यहाँ ते चिट्टी चादर ला देना कुड़िए ते पैन फकीरां दी लोई, चिट्टी चादर ते फिर दाग लगेंदा ही ते लोई नु दाग ना कोई। जब आपका दावा है कि हमने काम करना है और बड़ी ऊपर वाली सतह पे करना है, तो फिर आप आराम ढूंढते फिरें, फिर आप करार ढूंढते फिरें, तो ये तो दो बातें हो गई। एक बात करनी पड़ेगी, दीनी तारुफ रखने वाले आदमी ने अगर उसने दीन सिखाना है अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, तो हुस्ने अखलाक से सिखाएगा। वो अगर डंडा पकड़ ले हर वक्त, सख्ती भी करें जहां जरूरत हो, लेकिन अगर उसका लहजा ही हमेशा के लिए तल्ख हो जाएगा, तो वो कभी भी दीन सिखाने में कामयाब। इंसान बहुत सारे दीनी गलतियां करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो इस तरह तनकीद कर रहे होते हैं जैसे उन्होंने पहले इसे पूरा दर्स निज़ामी पढ़ाया है, उसूल पढ़ाए हैं, तो अब गलती कर रहा है तो तनकीद कर रहे हैं। भाई आम आदमी है, इससे गलती होगी। बड़ी अहम बात भी, बहुत बड़ा आदमी बुनियादी बात से भी किसी वक्त नाआशना हो सकता है, लेकिन आपके लहजे में सख्ती है, आप बात करते हैं तो तलख करते हैं, आपसे कोई दीनी कलाम किया जाता है तो आप सख्त हैं। दीनी लोगों को चाहिए कि वो दीन सिखाएं तो उसमें बहुत ज्यादा अखलाक का ख्याल रखें। गलतियां करेंगे लोग। अगर आप आलिम हैं और आपके पास कोई दीनी मालूमात है, तो फिर आपको उसकी खूबसूरती का भी पता होना चाहिए। आपने हजरत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने हुजूर की मस्जिद शरीफ में नमाज पढ़ी तो एक शख्स को ना छींक आई, ये भी बुखारी मुस्लिम में मौजूद, तो मैंने नमाज में कह दिया यरहमुकल्लाह, ये छींक आने का जवाब होता है, मैंने ये नमाज में कह दिया। तब बहुत सारे लोग मुझे घूरने लग गए, कुछ ने अपने हाथ भी मारे जानू पर कि ये क्या कर रहे हो, नमाज में बोल रहे हो। फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई और ये लफ्ज़ है हज़रत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह तआला अन्हु के, फरमाने लगे कसम अल्लाह की, मैंने हुजूर से बेहतर समझाने वाला ना पहले कभी देखा है ना बाद में कभी देखा। फरमाते हैं ना हुजूर ने मुझे मारा ना डांटा, बल्कि जिस तरह एक बच्चे को गोया ट्रीट किया जाता है, समझाया जाता है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह के बंदे, नमाज में कोई और बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह पढ़नी चाहिए, उसके अस्मा का जिक्र करना चाहिए या कुरान पाक पढ़ना चाहिए। नमाज में कोई और कलाम करने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ लोग दीनी मसला समझाते हैं तो इतना उनके मिजाज में तलखी होती है, बाज़ औक़ात इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोगों की तबीयत इतनी करख्त होती है, बच्चा नमाज पढ़ रहा है और हाजी साहब उसके साथ खड़े नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसको खड़ा कर रहे हैं तो यूं कंधे से हिला के, तेनों आज तक नहीं पता नमाज है कि या दीन सिखा रहे। ये अखलाकी रवैया दीन सिखाने का, ये लबो लहजा दीन सिखाने का। कतन ऐसा कोई काम ना करें। मैं तो ये मदारस के साथिदा से भी कहता रहता हूँ, मैं कहता हूँ नबी पाक ने कभी किसी को नहीं मारा। आप बच्चों को डांटें, करें कुछ, लेकिन वो रवैया आप इख्तियार ना करें जिसकी दीन इजाजत नहीं देता। तो अखलाकियात में इन चीजों का जरूर ख्याल करें। एक रवायत और अर्ज कर दूं आपको, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद उहुद में शहीद हो गए थे, मेरे ज़िम्मे बहनों का बोझ भी था और कर्जा भी था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ना मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ अंदाज में मेरे ऊपर करम नवाजियाँ फरमा। नवाजने का तरीका, आप ना किसी को नवाजें बहाने बहाने से। मैंने बाज़ बुजुर्गों को देखा है, किसी बच्चे को इदारे में खानकाह में कमज़ोर देखते, वो सुरीला भी नहीं है, उसे कहते चल पुत्र ना सुना, वो ना सुना रहा है तो उसे नजराना दे रहे हैं, चल बेटे तिलावत सीख सुना, चल तकरीर सुना, किसी भी तरीके से उसको तसल्ली हो रही। और इस तरह का रवैया ना अपनाया जाए कि वो मांगने वाला बन जाए। ये अखलाकी बुलंदी होती है आपकी कि आप किसी शख्स को बहानों से नवाजें। इस तरह का माहौल ना बनाएं कि आप उसे कहें कि चूंकि तू कमजोर है, गरीब है, फकीर है, लिहाजा तुझे दे रहा हूं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, और ये भी आपको मुस्लिम शरीफ में मिलेगा, फरमाते हैं कि जंग में मैं हुजूर के साथ था, मेरा ऊंट बड़ा कमजोर हो गया, बीमार हो गया, चल नहीं रहा था। हुजूर मेरे करीब आए और पीछे आके फरमाने लगे इसे भगाता क्यों नहीं। मैंने कहा हुजूर बीमार है, कैसे भगाऊं। तो नबी पाक ने ना ऊंट को एक दुर्रा लगाया और गोया पैगंबर आजम ने हुक्म दिया, नबी रहमत ने, नबी अकरम ने हुक्म दिया, फरमाया ऊंट भागता क्यों नहीं। वो जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे निकल गया। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार ने हुक्म दिया, वो ऊंट सबसे आगे निकल गया। अब हुजूर घोड़ा दौड़ा के आगे आए, फरमाने लगे जाबिर हाथ बेच नहीं देता, वो बीमार था, हुजूर के हुक्म से भागा है। फरमाया बेच नहीं देता। कहा नहीं या रसूलल्लाह वैसे ही रख ले। फरमाया नहीं मैं पैसे दूंगा। या रसूलल्लाह आपका यह। फरमाया नहीं आप कीमत बताएं। हुजूर ठीक है इतने का ऊंट है, मैं मदीना तय्यबा जाके आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं हुजूर ने मुझसे ऊंट खरीदा। मदीना तय्यबा पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल हबशी से फरमाया जाबिर को ऊंट की कीमत भी दे दो, कुछ पैसे ज्यादा भी दे दो। फरमाते हैं मुझे ऊंट की कीमत भी मिल गई, कुछ पैसे ज्यादा भी मिल गए,
اور جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اونٹ پیش کر کے اور قیمت لے کے جانے لگا تو حضور فرمانے لگے جابر زیادہ نہیں، قیمت بھی تیری ہے، اونٹ بھی تیرا ہے۔ نبی پاک نے وہ اونٹ بھی تحفے میں مجھے واپس دے دیا۔ یہ اخلاقی رویے کی بلندی کہ کسی شخص کی غربت میں اسے نوازنا، لیکن اس طرح کا نوازنا کہ اسے محسوس نہ ہو کہ مجھے امداد دی جا رہی ہے۔ تو اپنے ان چند ایک اخلاقی رویوں پر ضرور توجہ کریں۔ ایک تو سب سے جس کو آپ دیکھیں کمزور ہو گیا ہے، گر رہا ہے، پریشان ہے، اس کا ضرور خیال کریں۔ لوگ بڑے بڑے تیز دوڑتے ہیں، کسی جگہ پھر گر بھی جاتے ہیں، گرتے ہوئے کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ دوسری گزارش یہ کی ہے میرے عزیز، جو ہمارے قریبی لوگ ہیں انہیں تو ہم نے معاف کرنا ہے، اپنوں کو ہی تو ضرورت ہوتی ہے کہ درگزر کر کے اپنے ساتھ رکھا جائے، پیار کر کے اپنے قریب کیا جائے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دینی پیغام دینا چاہتے ہیں تو نہایت محبت کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دینی مسئلہ آپ کسی کو بھی بتائیں تو اسے چھوٹا بچہ سمجھ کر آپ ڈیل کریں، شدت نہ اختیار کریں دین بتانے میں، وہ لہجہ اختیار نہ کریں جس لہجے میں محسوس ہو کہ آپ خود با اخلاق نہیں ہیں تو آپ کسی کو کیا سمجھائیں گے۔ اور چوتھی گزارش یہ کی ہے جب کسی کی مدد کریں اسے رسوا کر کے نہیں، کسی کی پھیلی جھولی دیکھ کر خوش ہو کے نہیں، بلکہ آپ اعزاز بھی اس شخص کو عطا کریں اور رویہ اس طرح کا اختیار کریں جس میں محسوس ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے جب اخلاقی بلندی ہم حاصل کریں گے نا، ایک میں اور بات بڑی ضروری آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو آدمی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ مالی طور پہ بڑا ہے، علمی طور پر بڑا ہے، عہدے کے طور پہ بڑا ہے، قبیلے کے طور پہ بڑا ہے، خاندان میں بڑا ہے، وہ کسی بھی مقام پر کسی بھی انداز میں بڑا ہے، اللہ نے فضل کیا وہ بڑا ہو گیا، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ لوگ میری بات سنتے ہیں، میرا فیصلہ مانتے ہیں، تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر وہ اللہ کے فضل سے اسے کوئی موقع مل گیا بڑا ہونے کا تو وہ اپنے اخلاق کو بڑا کرے، پھر اپنے کردار کو بڑا کرے، پھر اپنے حوصلے کو، ظرف کو اور اپنے ذہن کو بڑا کرے، اس لیے کہ آپ اپنے کردار کی اور حوصلے کی بنیاد پر بڑے بنیں گے۔ صرف یہ کہ 2-3 آپ کے نام کے ساتھ القابات لگ جائیں اور چند لوگ آپ کو سلوٹ کرنے لگ جائیں، اس سے نہیں پتہ چلے گا کہ آپ بڑے ہیں۔ کردار و عمل سے خوشبو آئے گی تو پتہ چلے گا آپ کتنے بڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کوثر ہے، پھر میرے رسول پاک کی شانوں کا ذکر فرمایا، پھر حضور کی عظمتوں کا بیان۔ نبی پاک علیہ السلام کے جب صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں، معاذ اللہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تو نام آگے کیسے چلے گا، یہ تو معاذ اللہ ابتر ہیں، نسل ختم ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کے بڑے معنی ہیں محبوب، ہم نے بڑی شانیں دی، بڑی عظمتیں دی، بڑا نوازا۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ کا دشمن کہاں گئی؟ ابو جہل کی اولاد۔ کون کہتا ہے کہ میں عتبہ اتیبہ شیبہ کی اولاد ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں؟ دشمن ہی جڑ کٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، فرمایا اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بنو عامر ایک قبیلہ تھا، حج کے لیے آیا کرتا تھا۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، اگرچہ اپنی طریقوں پر کرتے تھے۔ تو قبیلے کے لوگ حج کے لیے آتے تو وہ بہت کم کھانا کھاتے، جب حج پہ آتے بہت تھوڑا، گوشت اور چکنائی تو بالکل استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور ہمارا زیادہ حق نہیں بنتا کہ ہم بھی کچھ چیزوں سے پرہیز کریں؟ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روز شام کو گوشت کے ساتھ کچھ کھاتے، گوشت کھائیں گے یا گوشت ملا کچھ کھائیں گے تو ان کو پورے حج کے سارے دن ہی منع کر دیا جائے، اور چکنائی اور گھی استعمال نہیں کرنا، تو کون شخص ہے جو اس کے بغیر رہ پائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بھی یہ کام نہ کریں، ہمارا زیادہ حق نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نہیں، کلوا واشربوا، کھاؤ بھی اور پیو۔
بس ولا تصرفو، حد سے نہ بڑھنا، اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، جو بھی کھاؤ پیو حد میں رہ کے، کھانے پینے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ولا تصرفو حد سے تجاوز، کیا معنی ہے اس کا؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو تم حدود میں رہ کے کھاؤ گے، حلال حرام کی تمیز رکھ کے کھاؤ گے، تم مسلمان ہو، تمہارے اوپر کچھ ضروریات ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تمہارے سامنے آیا تم کھا جاؤ، جو تمہارا ہے تم صرف وہی کھاؤ گے، جو تمہارا نہیں ہے تم اس کے قریب نہیں جاؤ۔ دوسرا معنی یہ ہے ولا تصرفو کا، ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا کہ کھانے کے بعد نہیں کھانا، بغیر بھوک کے نہیں کھانا، کثرت سے نہیں کھانا، ہر وقت کھاتے رہنا، ہر وقت کھاتے رہنا، کھانے کو اپنے ذہن پہ سوار کر لینا، رات کو فیصلہ کرنا کہ ناشتے میں یہ کھاؤں گا، اور ناشتہ کرتے ہی دوپہر کے لیے کھانا منگا لینا، پلان کر لینا کہ یہ سبزی منگا لو، اور دوپہر کی ابھی ٹیبل پوری سجی ہوئی ہے اور دانتوں کے اندر وہ شخص صفائی کر رہا ہے اور ساتھ آرڈر دے رہا ہے کہ شام کو میرے لیے فلاں چیز، تو کوئی کھانے پینے تو نہیں نہ آیا مسلمان دنیا، کھانے پینے تو نہیں آیا، اور اتنا کھانا کہ اس کو سوار کر لینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم کے اندر لکھا ہے کہ زیادہ کھانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شہوت زیادہ بڑھتی ہے زیادہ کھانے سے، غلط خیالات زیادہ آتے ہیں، اس لیے صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا تھا کہ اے جوانوں کے گروہ، یا نکاح کر لو، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزے رکھا کرو، اس لیے کہ فاقہ شہوت کو کم کرتا ہے برے خیالات کو، یہ ایک کمزوری لاتا ہے تھوڑی سی انسان کے جسم میں، تو خیالات کم ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں ایک تو آپ سست ہو جاتے ہیں، نیند غلبہ کرتی ہے، غلبہ نیند کا بندے کو غافل کرتا ہے۔ کیسے میں بتاؤں یہ بات، کیسے بتاؤں کہ بہت سارے پکے نمازی بھی فجر نہیں پڑھتے، سوائے اس کے کہ خواب بہت لیا ہے، اور وہ نیند کے غلبے نے صبح اٹھنے نہیں دیا، غفلت پیدا ہوتی ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کا ذوق بن جاتا ہے زیادہ کھانے کا، پھر آپ کی ذہن کی مشقت بڑھ جاتی ہے، آپ پھر زیادہ کوشش کرتے ہیں، سکون زندگی میں ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی کمانا ہے، وہ بھی کمانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، خواہشات بڑھتی ہیں، آپ کا معاملہ آگے کی طرف نکل جاتا ہے۔ کوشش کریں زندگی کے اندر آپ اعتدال کے ساتھ، یعنی اسلام کھانے سے تھوڑی منع کر رہا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا، آپ کو حد سے بڑھنے سے، اعتدال میں رہ کے آپ یہ کام کریں، اعتدال میں رہ کے آپ کچھ چیزوں سے بچیں، معتدل رکھیں اپنے آپ کو۔ آگے پھر سورہ قریش ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر اہل قریش کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑے بڑے تجارت کے موقع دیے، تمہارے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں، الفت پیدا کی ہے، تو اب تم بھی اس طرح کرو کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، یہ جو گھر ہے اس کا جو رب ہے، پھر تم بھی اس کی عبادت کرو، تمہیں اللہ نے بڑا نوازا ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے رزق دیا ہے اور فاقے سے نجات دی ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تمہیں فتنے اور خوف سے امن دیا، تو تم بھی اب عبادت کرو نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نعمتیں لیتے جاتے ہیں پر عبادت پر توجہ نہیں کرتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تم بھی پھر کعبے کے رب کی عبادت پر توجہ دو۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے، فقر کو پسند کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم کھانا کھانا مومن کی علامت قرار دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، ایک آنت سے مومن کھاتا ہے، اور کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 6 گنا زیادہ روٹی کھاتا ہے کافر اور منافق مومن سے، 7 آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے نا اب کھانا کھانے کی اور کھانا کھلانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، یعنی عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا کہ 4-5 نوجوان ہیں تو کہتے ہیں آج دعوت تیری طرف ہے اور کل دعوت میری طرف، اور پرسوں اس کی جانب ہے اور ترسوں اس کی جانب ہے،
اور لوگ اس قدر زیادہ یہ دعوت کا شوق رکھتے ہیں، اتنا زیادہ، مثلا میرے ساتھ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں لیکن صرف دعوت دیتے ہیں کھانے کی. تو میں کہتا ہوں آپ دعوت دینے کی بجائے ہماری دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ والی قبول کریں نا. روٹی کھا لیں جی، آ جائیں کھانا کھا لیں. تو میں کہتا ہوں اور بھی کم ہے زمانے میں لنگر کے سوا، روٹی کے علاوہ بھی بڑے کام ہیں جو کرنے والے ہیں. تو آپ اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں، ضرور کھائیں. جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان سے آپ لطف ضرور حاصل کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ بے تحاشا کھانا کھاتے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان، میں نے دیکھا ہے جب بندے مالدار ہو جاتے ہیں نا یا سہولیات ان کو مل جاتی ہیں تو انہیں غریبوں کا دکھ ختم ہو جاتا ہے. اکثر امیر آدمی کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہاں غربت ہے؟ پیر صاحب کس نے کہا آپ کو، کس نے کہا آپ کو کہ لوگوں کو کپڑا نہیں ملتا، سارے لوگ ٹھیک ہیں؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ امیر تھا تو اب دوستی بھی امیروں کے ساتھ ہو گئی. پھر نہ کچے مکان نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، پھر چوک میں دیہڑی کے لیے کھڑے مزدور نظر آنے بند ہو جاتے ہیں. پھر ہسپتال میں کبھی جاؤ نا، میں نے یہ نظام دیکھا ہے. ایسے نوجوان بھی ہیں جو میڈیکل سٹور والے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شناختی کارڈ رکھ لے، اماں کے لیے مجھے گولیاں جلدی دے دے، میرا بھائی آتا ہے تو مجھے پیسے دیتا ہے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم تو اب چیزیں جو ہیں وہ ہوم ڈلیوری پہ لے رہے ہیں، پیسے ہی بڑا ہے. ہمیں کب یاد رہے گا کہ کوئی بھوکا ہے؟ ہمیں کب یاد رہے؟ لیکن یہ تب ہے جب آپ کبھی بھوکا رہنا سیکھے، آپ کی طبیعت میں ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فقر اختیار کیا تاکہ پتہ چلے غریب کی بھوک کی تکلیف کیا ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے تو غلہ جمع کر لیا تھا مصر میں، آپ نے خواب دیکھی تھی تو غلہ آپ نے جمع کر لیا. باقی سب علاقوں میں فاقہ تھا، غربت تھی، قحط تھا. مصر کے لوگ سکون کے ساتھ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اور آپ نے سب اپنے ملک میں آسانی کی تھی کہ آرام سے کھانا کھاؤ. لیکن جناب یوسف خود ایک دن میں 1 روٹی کھاتے، بھوکے رہتے، بھوکے فاقہ کاٹتے. لوگوں نے کہا حضور آپ خزانوں کے مالک ہیں اور آپ جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے، کیا مقصد ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے نہیں کھاتا، اگر میں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا تو پھر بھوکے لوگوں کا درد میرے سینے سے نکل جائے. پھر اس بھوک کی، او میرے بھائی اب تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. لوگوں کو بھول جاتا ہے جب کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، عہدہ مل، بھول جاتے ہیں لوگ. فرمانے لگے اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ بھوکوں کی تکلیف کا مجھے احساس ہو، اس لیے بھوکا رہتا ہوں. اگر آپ کی طبیعت احساس والی ہے نا، احساس والی، میں کیا کروں؟ مجھے کہنے دیں یہ بات آپ کہ امیر کے فریزر میں اتنا پھل خراب ہو جاتا ہے جتنے سے غریب کی ماں کی شوگر کی 2 مہینے کی دوائی آ جاتی ہے. کہ مجھے یہ نہیں نہ بتانا چاہتا کہ فریزر خالی رہ جائے میرا. مجھے کیا لینے دیں آپ یہ بات، کیا لینے دیں کہ بہت سارے لوگوں کے کپڑوں کے اتنے پیسے دھوبی لے لیتا ہے جتنے کپڑوں سے شاید کئی غریب ماؤں کے دوپٹے اور چادریں بن جائیں. لیکن یہ کہ وہ کپڑے دھوبی نہیں استری کرے گا تو ہماری شان کا کیا بنے؟ کرو یار. لیکن تھوڑا سا نا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اور راشن بنٹن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے. یہ جو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا، یہ بندے سے بڑا کچھ کراتی ہے. آپ اس کیفیت کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنا کھانا کم کریں تاکہ دوسروں کا احساس پیدا ہو. تھوڑا سا نا ہوٹل کا پھیرا کم کریں. اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیر صاحب ساری دنیا ہی ٹھیک ہے، آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چلنا میرے ساتھ. میں نے پورا پاکستان گھوما ہے، میں آپ کو وہ والے شہر دکھا سکتا ہوں کہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کھائیں کہ دوائی کھائیں. تو بھوکے رہ کے جو مر جانا ہے تو دوائی رہنے دو، روٹی کھاتے. عزیز دوست، اعتدال ویسے بھی زندگی میں وہ بندہ تنگ نہیں ہوتا جو اعتدال کے ساتھ چلتا ہے. جو درمیانی چال چلے وہ پریشان ہے. بہت زیادہ کھانا کھانے کا رواج آ گیا ہے. اور پھر یہ کہ کچھ چیزیں بطور فیشن کے بھی، یعنی لوگ کہتے ہیں برگر کا اور پیزے کا رواج بہت زیادہ ہے. میرا ذاتی اس میں رائے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پیزے برگر کو آج بھی پسند نہیں کرتے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ کھانا فیشن ہے، یہ نہیں کھائیں گے تو لوگ ہمیں امیر کیسے کہیں گے؟
نہیں کھائیں گے تو لوگ پڑھا لکھا کیسے کہیں گے؟ جدید دنیا کا بندہ کیسے مانیں گے اگر نہیں کھائیں گے؟ نہ کریں ایسا، سادی غذا کھائیں اور بہت زیادہ کھانا کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خزانوں کے مالک ہیں، خزانوں کے، لیکن حضور نے نا فقر اختیار کیا، تھوڑا کھایا۔ یہ حدیث کبھی دل کی تختی پہ لکھ لیں تو کام آئے گی۔ یعنی کون سا ایسا گھر ہے جس میں شام کو روٹی نہ پکے تو قیامت نہ کھڑی ہو؟ عورتیں احتجاج نہ کر دیں، بلکہ روٹی نہ پکنا تو دور کی بات ہے، بچوں کی مرضی کی نہ پکی ہو تو وہ چیزیں توڑتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، ادھر دیکھو نا، کچھ ہمارے اوپر ہمارے دین کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا۔ ہم نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں، کچھ سرور کائنات کی غلامی کے بھی تو قرض ہے نا ہمارے ذمہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مدینہ شریف آنے سے لے کر حضور کے وصال ظاہری تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کے گندم کی روٹی کھائی ہو۔ 10 سالوں میں کبھی ایسا۔ یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو بھائی دین ہے کہ صرف نعرے لگانا ہی دین ہے، کہ صرف یہ کہنا ہی دین ہے کہ جناب میٹھا کھا لو، کھانے کے درمیان سنت ہے، مسواک کر لو سنت ہے۔ یہ بھی تو سنت ہے کہ مسلسل 3 دن تک حضور نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ کوئی مجبور ہے اس کے لیے؟ حضور مجبور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے؟ یہ حضور کی چاہت ہے، تھوڑا کھانا کھایا جائے، کم پہ گزارا کیا جائے اور سادہ غذا کو استعمال کیا جائے۔ کوئی کام نہیں کر پاتے ہمارے بچے، روٹی کھاتے ہیں مرضی کی، ثقیل غذا کھاتے ہیں جو ہضم مشکل سے ہوتے ہیں، اور پھر کھاتے ہی فوراً موبائل لے کے وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو وجود کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے کوئی کام کر سکے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنے والی چیز۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ فرمایا ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور فرمایا یہ جو تمہارا جسم ہے نا، اس کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ گویا جب تم روزہ رکھتے ہو، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو پاک کر دیتے ہیں۔ یہ بھوک وجود کو پاک کرتی ہے، آپ کے ذہن کو۔ یہ جس بندے میں بڑی صلاحیت ہے نا کام کرنے کی، وہ روٹی بہت زیادہ کھاتا ہے تو پردہ پڑ جاتا ہے، کر ہی نہیں پاتے کچھ۔ اور کھانے کے معاملے میں دیکھتا ہوں کہ شدت، میرا خیال ہے کہ شادی کے ولیمے میں جو گوشت پکتا ہے اس کے علاوہ بھی تو گوشت ہمیں ملتا ہی ہے نا، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنا سالن ڈال لیتے ہیں کہ شاید ان کا خیال ہوتا ہے کہ آخری روٹی ہے، راج کے کھا لیں، اس کے بعد شاید چھٹی ہے تیری۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا کھا سکتے ہیں آپ؟ اتنا آپ نے ڈال لیا ہے۔ اور پھر سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، سیانے لوگ، تو وہ کھانے پہ اس طرح مطلب اٹھ کے بھاگنا۔ بھائی جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ تو چل کے بھی آ جاتی ہے، وہ تو اسباب اللہ بنا دیتا ہے، لیکن اپنی طبیعت کا ماحول یہ بنا لینا کہ کھانا ہی کھانا ہے، اور کھانے کے معاملے میں شکایتیں کرنا۔ مجھے جناب دیکھو فلاں آدمی کے میں گھر گیا تھا تو بوٹیاں کس طرح کی دے گیا ہے۔ کئی دفعہ تھوڑی سی نا بات سن کے تو بندے کا قد دیکھ کے شرم آتی ہے کہ کتنا تو بڑا آدمی ہے اور تو نے کتنی چھوٹی بات کر دی ہے، تو کیا عجیب بات کر رہا ہے۔ تو آپ اس کیفیت کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنا کھانا کم کریں تاکہ دوسروں کا احساس پیدا ہو۔ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ داخل ہوئی تو اپنے پلو سے نا چادر سے کوئی چیز کھولی۔ پرانے زمانے میں نا عورتیں دوپٹے کے ساتھ ہی پیسے باندھ لیتی تھی، وہ تو بعد میں پرس آیا تو وہ رواج ختم ہو گیا۔ تو دوپٹے سے نا پلو سے کوئی چیز کھولی، پیسے باندھتے تھے لوگ، زیور باندھتے تھے، قیمتی چیزیں۔ لیکن عزت والے رسول کی بیٹی نے وہ جب اپنا پلو کھولا تو روٹی کا ٹکڑا نکلا۔ پوری روٹی نہیں تھی، آدھی تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی، ایک حصہ روٹی کا نکلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روٹی پیش کر کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کئی دنوں کے بعد علی تھوڑی سی گندم لائے تھے، پیسی ہے تو ایک کی روٹی پکی ہے، 2-3 لقمے میں نے کھا لیے تھے تو مجھے آپ کا خیال آیا، تو حضور میں یہ روٹی لے کے آئی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے روٹی اپنے دست مبارک پہ رکھی، ایک ٹکڑا
ایک لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا، پھر سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا پتر 3 دن میں نا 3 دن اور 3 راتوں میں یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے گلے سے گزرنے لگا۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اتنا فاقہ کرتے تھے کہ پیٹ مبارک پیچھے کمر سے جا لگتا تو میں نا ہمدردی کے ساتھ پیار سے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی، او غریبو نہ رویا کرو نا یار، اگر کبھی فاقہ کاٹنا پڑ جائے بڑے خوش بخت ہو، تم وہ کام کرتے ہو جو حسنین کی اماں کرتی تھی، تم وہ کام کرتے ہو جو رب کے لاڈلے محبوب کرتے تھے، تم وہ لوگ ہو حضور امیروں کو بھی بڑا